دیوار میں زندہ چنوا دیے گئے ہیں۔ ہر طرف مایوسی کا اور بے یقینی کا دورہ ہے، اور جو طرز حکومت ہے پی ٹی آئی کا خاص طور پہ، وفاقی حکومت کا خاص طور پہ، آج میرا فوکس اس پر ہے۔ قومی سطح پہ ایسا محسوس ہوتا ہے، پھر اپوزیشن بھی کوئی بہت زیادہ متحد اور منظم نظر نہیں آتی۔ تو اس صورت میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ قومی سطح پر قیادت کا، اہلیت کا ایک دیوالیہ پن ہے۔ قومی سیاست میچورٹی، ذمہ داری اور پختگی سے آری ہے، صرف نااہلی نہیں، نا تجربہ کاری نہیں، امیچورٹی، عدم پختگی نہیں، بلکہ نالائقی کی انتہا ہو گئی ہے۔ نا اہلی، نہ تجربہ کاری، نہ پختگی، میچورٹی، اور اب نالائقی، اور یہ ساری باتوں جو 3 سال کا پی ٹی آئی کی حکومت کا خلاصہ ہے۔ جس طرح مہنگائی اور بے روزگاری نے عوام کی کمر توڑ دی ہے، تو یہ 3 سال کا خلاصہ یہ ہے کہ جب 3 سال میں کسی ایک شعبے میں کوئی امپرومنٹ نہیں ہے، کوئی ایک امپرومنٹ نہیں ہے، تو پھر یہ صرف نااہلی، نہ تجربہ کاری، نہ پختگی اور نالائقی نہیں، بلکہ یہ مکمل ناکامی ہے۔ حکومت ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ اب اگر حکومت نے جس طرح عوام کے ساتھ کھلواڑ کیا اور خود فریبی میں مبتلا رہی، اپنی غلط ترجیحات اور غلط پالیسیوں کو لے کر، جو پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت ہے، وہ نہ جانے کس بنیاد پر اس خام خیالی میں رہی کہ شاید وہ عوام کو کوئی ریلیف دے، لیکن میرا مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ جب نااہلی ہے، نہ پختگی ہے، نہ تجربہ کاری ہے، نالائقی ہے، تو پھر کس بات پر اب بھی یہ توقع کی جا رہی ہے؟ آپ نے 3 سال صرف اپوزیشن کے کچھ چیدہ رہنماؤں کو چور چور اور چور کہنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر آپ کی کارکردگی کا ذائچہ بنایا جائے تو گزشتہ 3 سالوں میں اگر مہنگائی کی مجموعی شرح دیکھے تو تقریباً ہر اشیاء صرف، ہر اشیاء استعمال اور ہر اشیاء خورد و نوش کی قیمت کم از کم 100 یا 200% اس میں اضافہ ہوا ہے۔ دوائیوں میں یہ اضافہ 500% ہے۔ اگر 3 سال میں مجموعی طور پر مہنگائی میں اضافہ دیکھا جائے تو 100 سے 200% ہر اشیاء صرف، اشیاء استعمال اور اشیاء خوردنوش، اور دوائیوں میں یہ اضافہ 500% 3 سالوں میں۔ اور تیسرا بجٹ پی ٹی آئی نے جو پیش کیا ابھی،
جون کے مہینے میں اور پاس کیا جون کے مہینے میں، تو جولائی سے لے کر اب تک جو اضافہ ہے وہ 25 سے 50% ہے، یعنی پورے 3 سالوں کی کارکردگی 100 سے 200%، اور صرف ان 3-4 ماہ میں جولائی، اگست، ستمبر اور آدھے سے زیادہ اکتوبر اب نکل گیا، تو 3.5 ماہ میں 25 سے 50% اشیاء خورد و نوش، اشیاء صرف اور اشیاء استعمال میں یہ اضافہ ہوا ہے۔ تنخواہوں میں کتنا اضافہ ہوا؟ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15%، 10%، 10%، اور لوگوں کی، مزدوروں کی ویجز، اجرت، اس میں کتنا اضافہ اعلان کیا جائے، وہ اضافہ کرنا حکومت کے بس میں ہی نہیں ہے۔ اب پرائیویٹ صنعتوں، تاجروں، کاروباری حضرات کو اس بات کے لیے مجبور اور پابند نہیں کر سکتے کہ وہ اجرت جو حکومت کہہ رہی ہے وہ اجرت معیشت کا بیڑا غرق ہے۔ کووڈ نے مزید جو ہے وہ معیشت کو تباہ برباد کیا، اور پھر صوبائی حکومتوں کی اور خاص طور پہ حکومت سندھ کی جو لاک ڈاؤن کی پالیسی تھی، بے جا، غیر ضروری، غیر منطقی، اس نے اور تباہی مچائی۔ اور کراچی پاکستان کی ترقی کا انجن، کراچی پاکستان کی ترقی کا، معیشت کا مرکز، تو اور زیادہ جلتی پر تیل کا کام، یعنی وفاقی حکومت تو اندھا دھند اپنی غلط ترجیحات اور غلط پالیسی کو اندھا دھند ڈیفینڈ کر رہی ہے، ضد پر اڑی ہوئی ہے، اپنی غلط پالیسیوں، غلط ترجیحات کو تسلیم کر کے عوام سے معافی مانگنے۔ ان کی کمر ٹوٹ گئی، زندہ درگور ہو گئی، عوام دیوار میں چنوا دی گئی، معافی مانگنے کی بجائے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ وہ مسلسل مہنگائی کے تازیہ نے، اب آپ اندازہ لگا لیں، تیل کی قیمت، پیٹرول کی 3 ماہ میں 25% اضافہ ہوا، 3 ماہ، 3.5 ماہ میں۔ جولائی میں 112 روپے تھا ایوریج پیٹرول، آج 138، اور 138 کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے 140 روپے دیے تو 2 روپے واپس نہیں مل رہے، وہ 2 روپے بھی واپس نہیں مل رہے۔ پہلے موٹر سائیکلیں چوری ہوتی تھیں، اب موٹر سائیکلوں میں جو پیٹرول ہے وہ چوری ہو رہا ہے، اور گاڑیوں میں اگر ٹینکیاں فل ہیں تو نیب اس کا نوٹس لے رہی ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری کہاں پہنچی ہوئی ہے۔ یہ پوائنٹ مجھے نگہت باجی نے دیے تھے، شکریہ آپ کا۔ اچھا، آٹا فی کلو 85 روپے، کہیں 90 روپے، روٹی 15 روپے، 20 روپے، بہتر مناسب ریسٹورنٹ ہوٹل میں 25 روپے کی روٹی۔ یہ صورتحال ہے۔ اس کے بعد تیل ہو گیا، آٹا ہو گیا۔ اچھا، آٹا کتنے کا تھا جون میں؟ 760 روپے کا، اور آج کتنا ہے؟ 850 روپے کی 10 کلو، یعنی 85 روپے۔ اس وقت 75 روپے کا تھا، تو سیدھا 10 15 روپے فی کلو میں اضافہ ہوا۔ میں چینی پر آ جاتا ہوں۔ پچھلی حکومت میں چینی 55 یا 60 روپے تھی، اب 110 120 روپے کلو، یعنی کہ یہ 100% اضافہ ہے 3 سالوں میں۔ تو یہ تبدیلی آئی ہے کہ ریکارڈ توڑ مہنگائی، بے روزگاری، غربت، بھوک اور افلاس میں اضافہ ہوا۔ یہ تبدیلی آئی ہے، اصل تبدیلی یہ ہے۔ پھر اس کے بعد چنے کی دال 250 روپے، 300، 250 سے 300، مونگ کی دال 220، ماس کی دال 280، اور ان سب میں بھی 25% یہ 3-3.5 ماہ میں اضافہ ہوا ہے۔ چکن کا گوشت 450،
اور تھوڑا عرصہ پہلے 250 روپے تھا. انڈے 200 روپے درجن، کلو نہیں، کیونکہ کہیں پر اس کی قیمت بتائی گئی تھی 125 روپے پر کلو اس وقت، تو 125 روپے درجن تھے. تو آج انڈے کی قیمت 200 روپے درجن، اور چند ماہ پہلے 120. تو صرف انڈے اور مرغی کو اگر آپ دیکھ لیں تو یہ وہ ہے جس پر وزیر اعظم موصوف نے پورا لیکچر دیا تھا کہ لوگ گھروں میں مرغیاں پالیں، اور مرغیاں انڈے دیں گی. اور آج اسی مرغی اور انڈے کے بھاؤ 3.5 مہینے 4 مہینے میں 80 اور 100% اوپر چلے گئے. 270 سے 500 روپے گوشت، اور انڈا 120 سے 200 روپے درجن. تو جب صرف انڈے اور مرغی کے دام اس قدر بڑھ رہے ہیں تو پھر باقی اب گائے کا گوشت اور بکرے کا گوشت اس کا اندازہ لگا لیں. بیف 850 روپے ہڈی والا، بغیر ہڈی کا اس سے اوپر. مٹن 1300 سے 1600، جبکہ 1100 روپے 1200 روپے کا تھا، اب 1600 کا، یعنی سیدھا 33% کا اضافہ. اسی طرح بیف 600 650 سے 850، یہ بھی تقریباً 33% کا اضافہ. تو جب دالوں میں 25 سے 33%، گوشت میں، تو پھر ایک عام، اور انڈا اور مرغی کا یہ حال ہے، تو پھر ایک عام آدمی کہاں جائے گا؟ اس کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا کہ کوئی ذرا سا ان کا ہاتھ تھامے اور پر آ جائیں. عوام بالکل تیار بیٹھے، اپنی زندگی سے عاجز ہیں، بیزار ہیں، سیاسی جماعتوں سے عاجز ہیں اور بیزار ہیں. اور یہ جو مہنگائی ہے اس کی ذمہ دار اکیلی پی ٹی آئی نہیں ہے، اپوزیشن کی بڑی جماعت پیپلز پارٹی بھی ہے، اور پی ٹی آئی کے جتنے حلیف ہیں بشمول ایم کیو ایم بہادر آباد، یہ بھی ذمہ دار ہیں. دیکھیں، اتنا تو میرا کہنے کا حق ہے، میں نے کوئی نئی جماعت نہیں بنائی، میں ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم کر رہا ہوں. کل بھی کہتا تھا کہ ہم ایم کیو ایم ہیں، آج بھی کہتا ہوں کہ ہم ایم کیو ایم ہیں، اور کل بھی کہوں گا کہ ہم ایم کیو ایم ہیں. تو یہ اس لیے وضاحت کی ہے کہ ہمارا خمیر اوڑھنا بچھونا، سونا جاگنا، جینا مرنا ایم کیو ایم ہے. لیکن اگر ایم کیو ایم بھی اتنی سنگین غلطی کرے تو یہ میرا فرض ہے، ان سب سے عمر میں بڑا ہونے کے ناطے، ان سب سے تجربے میں بڑا ہونے کے ناطے، کہ ہونا یہ چاہیے کہ عوام میں جا کر عوام کو موبلائز کریں، عوامی رابطہ کریں، تاجروں اور کاروباری لوگوں سے ملیں اور کوئی بڑی تحریک کا آغاز کریں. بھائی دیہی علاقوں میں تو لوگ زرعی زمین، اپنے مویشی، گائے بھینس، بکرے بکریاں، مرغیاں، ان کو لے کر اپنا گزارا کر لیں گے. پاکستان کے شہروں میں رہنے والے مر جائیں گے، ایک دوسرے سے لڑ مریں گے، یہاں پر فسادات ہوں گے، اشیاء خوردنی کی کمی کو لے کر، اشیاء صرف اور استعمال کی کمی کو لے کر، پانی کی کمی کو لے کر، یہاں کے دیگر بنیادی مسائل کو لے کر. ہوش کے ناخن لیں جو شہری علاقوں میں کام کرنے والی جماعتیں ہیں. پی ایم ایل این کو بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے شہروں میں یا لاہور میں اگر ان کا ابھی بھی ایک بڑا مرکز ان کا ہے، تو میں ایم کیو ایم بہادر آباد، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سے بھی کہہ رہا ہوں، اور جو حلیف جماعتیں ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مہنگائی اور بے روزگاری میں برابر کی شریک ہیں، چاہے وہ
باپ مجھے نہیں معلوم بی اے پی ابھی ہے یا نہیں ہے وفاق میں، سپورٹ تو کر رہے ہیں نا، منسٹری میں نہیں ہے، سپورٹ تو کر رہے ہیں. تو جو جماعتیں پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی ہیں آج بھی، اس کی اس کارکردگی کے باوجود 3 سال، تو یہ صرف اسی تنخواہ پر کام کرنا چاہتے ہیں. انہیں عوام کے مسائل، مہنگائی، بے روزگاری، غربت، بھوک اور افلاس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو میرے خیال میں میرا ایک یہ اہم موضوع ہے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، ایم کے ایم او آر سی، نام ہمارا آج بھی ہے ایم کے او آر سی، آگے لگا دیا کہ بھائی نظریاتی، ایک عوام کے مسائل حل کرنے والی 84 کی ایم کے ایم بحال کرنا چاہتے ہیں. اور ان سے بھی یہی کہہ رہے ہیں، سوچیں کہ ایام ہجرت منانا اتنا زیادہ ضروری تھا یا عوام میں جا کے کھڑا ہونا ضروری تھا. الیکشن کے رزلٹ دیکھ لیں، کنٹونمنٹ کے ہوں، NA 249 کے ہوں، کوئی بھی الیکشن کا رزلٹ دیکھ لیں آپ، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اگر ہمیں یہی نہیں پتا ہم پانی میں کہاں کھڑے. لوگ کہہ رہے ہیں سب کو ایک کریں، سب کو یکجا کریں، سب کو جمع کریں. لوگ کہہ رہے ہیں، مجھے کہتے ہیں جب میں کہیں جاتا ہوں، خالد مقبول بھائی کو کہتے ہیں وہ کہیں جاتے ہیں، اور جو لوگ مہاجر سیاست کر رہے ہیں، سندھ کے شہروں کی سیاست کر رہے ہیں، کہیں پر بھی کھڑے ہیں، آج یا کل ایم کیو ایم سے وابستہ تھے، ان سب سے لوگ ہاتھ جوڑ کر منتیں کر رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے ہوش کے ناخن لو. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی میں بھیک نہیں مانگ رہا، یہ عوام کی اذیت کا واسطہ دے رہا ہوں، عوام کے تکلیف کو محسوس کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہر جگہ. اور آپ لگے ہوئے ہیں دوسری، میں وہ بات کرنا نہیں چاہ رہا. 16 اکتوبر کو خان لیاقت علی خان کی برسی کیسے منائی، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف ہم یہ کر رہے ہیں، اور وہاں پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ایم کیو ایم بہادر آباد، یا جو بھی کہیں، ایم کیو ایم پاکستان، چلیں ایم کیو ایم پاکستان وہاں بیٹھی ہوئی ہے. یہ وقت ہے، میں جھنجھوڑ رہا ہوں، میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں. میں یہ مخالفت برائے مخالفت میں نہیں کہہ رہا، کیونکہ اب پانی سر سے اونچا ہو گیا، چڑیا کھیت سارے چگ گئی ہے، اب پچھتانے کا وقت بھی نہیں رہا. اب ہوش مندی سے کام لے کر، اگر آخری موقع ہے تو یہ ناؤ اور نیور ہے، ہونی نہیں تو کبھی نہیں، آج نہیں تو کبھی نہیں، یہ ناؤ اور نیور سچویشن ہے. یہ ہوش کے ناخن لیں میرے ساتھی، میرے بھائی، میرے ساتھ نظریاتی سفر شروع کرنے والے. تو میں 2 باتیں، یعنی پہلا، عوامی رابطہ مہم میں شروع کر رہا ہوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور اس سلسلے میں یعنی مہنگائی اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے میرا شیڈیول جلدی آپ کو ملے گا. میں عوام میں جاؤں گا، چوباروں پہ، چھاپڑیوں پہ، میں بازاروں میں، محلوں میں، گلیوں میں جا رہا ہوں، نکل رہا ہوں، اور عوام کو موبلائز کر کے ایک بڑے احتجاج کا پھر اعلان کروں گا. تو پہلا اعلان یہ. یہ بڑی والی اذان ہے، چھوٹی والی؟ نہیں، یہ دوسری والی، یہ اتنی مسجد اس کے بھی وہاں.
عوامی رابطے کا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں. چوباروں، چھاپڑیوں، بازاروں، اسٹالز پر اور مارکیٹوں اور مالز میں ہم جائیں گے اور علاقوں، محلوں، گلیوں میں اور لوگوں کو موبلائز کریں گے. پہلا کام، اور اس کا شیڈول بھی میں دوں گا. اور پھر جب ہم عوامی رابطہ کریں گے تو اس کے بعد پھر احتجاج کے لیے ہم کہاں جائیں گے، ایک احتجاجی ریلی یا کوئی دھرنا یا کیا احتجاج، یہ بھی طے کریں گے. عوام سے رائے لے کر، عوام کے ساتھ مل کے، عوام کو متحرک کر کے. تو میں عوام کو متحرک کرنے کے لیے نکل رہا ہوں. پہلا تو یہ، اور سب کو دعوت دے رہا ہوں جو عوام کا درد رکھتے ہیں اور خاص طور پہ سندھ کے شہروں اور کراچی کے لوگوں کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں. اور اسی لیے میں کوئی نام نہیں دے رہا، لیکن ایک وسیع تر یکجہتی کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں جو میرے ہم خیال ہیں کہ اس وقت اپنی سیاسی حد بندیوں یا سرحدوں کو گرا دیں اور مشترکہ طور پر کراچی کو کم از کم اون کرنے کے لیے میدان عمل میں آ جائیں. سیاسی حد بندیاں اور سرحدوں کو گرا کر اس ایک نقطے پر کہ ہمیں پاکستان کے عوام اور تحریک کا آغاز کراچی سے، کراچی کو بچانا ہے، سندھ کے شہروں کو اور پاکستان کو بچانا ہے. اور اس کے لیے ایک سندھ میں، شہری سندھ میں ایک وسیع تر یکجہتی قائم کرنی ہے. تو جو جماعتیں مہنگائی کے خلاف کام کر رہی ہیں، بے روزگاری کے خلاف کام کر رہی ہیں، مردم شماری کے معاملے پر جو زیادتیاں ہوئیں اس کے خلاف کام کر رہی ہیں، کوٹا سسٹم سے جو زیادتی ہو رہی ہے اس کے خلاف کام کر رہی ہے، اور جو بلدیاتی اختیارات، شہری حکومت کے اختیارات کے حوالے سے جو کانگریرا کا پیپلز پارٹی کا اس کے خلاف کام کر رہی ہے، میں ان سب کو اشتراک عمل کی دعوت دیتا ہوں، ایک مشترکہ حکمت عملی بنانے کی دعوت دیتا ہوں. میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ایک ہم سندھ یکجہتی فورم، کراچی یکجہتی فورم ہم قائم کرتے ہیں. ایک متحدہ یکجہتی فورم، کوئی بھی اس کا نام دے دیں، لیکن ایک یکجہتی فورم ان تمام عوام کے مسائل کا حل نکالنے کے لیے ایک وسیع تر موبلائزیشن، ایک وسیع تر تحریک قائم کرنے کے لیے میں سب کو دعوت دیتا ہوں. اور جو پہلے سے کام کر رہے ہیں میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں. جو اس کام پر پہلے سے لگے ہوئے ہیں میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ان کے ساتھ اپنا دست تعاون بڑھاتا ہوں اور ان سے اپنے لیے دست تعاون مانگتا ہوں، عوام کے لیے دست تعاون مانگتا ہوں، اور عوام میں اب نکل رہا ہوں. تو پہلا ایک یکجہتی فورم اور عوامی رابطہ، اور دوسرا یکجہتی فورم. اور یہ یکجہتی فورم میں اب یہ نکال دیں کہ میں ایم کیو ایم اوورسی ہوں، تم ایم کیو ایم پاکستان ہو، اس کو ختم کریں. اگر ہم کہیں ایک جگہ بیٹھیں میں تیار ہوں، اگر آپ کہیں بلانا چاہیں تو میں آنے کے لیے تیار ہوں. اگر کوئی اور اس سلسلے میں نے آج لیڈ لی ہے، میں نے کہا ہے کہ میرے گھر آنا چاہیں، میں کوئی جگہ بتاتا ہوں، وہاں آ کے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں. اب یہ آخری موقع، اس کے بعد کسی کے پاس کوئی راستہ اور موقع نہیں ہے. یہ عوام کی تکلیف اور درد کو اور ان کی جو منت ہے، جو ہم سے ہاتھ جوڑ کر وہ کہتے ہیں، میں اس لیے آج اس لہجے میں بات کر رہا ہوں، ان کی اس تکلیف اور درد کو محسوس کر کے، اذیت کو محسوس کر کے کہ میں کہیں پر بھی جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ غیر ضروری چیزوں کی بجائے کام پر لگے، عوام کے ساتھ آ کر کھڑے ہوں، اپنے ڈرائنگ روم اور اپنے دفتروں اور اپنے جو آپ کے جو سیاسی مراکز سے وہاں سے باہر نکلے اور عوام میں آ کے کھڑے ہوں. آئیں میرے ساتھ کھڑے ہوں، میرے دروازے کھلے ہیں. مجھے کہیں بلانا ہے مجھے بتائیں، میں آتا ہوں، اور میں شاید کہیں جانے کے لیے بھی تیار ہوں، کہیں پر بھی. باقی سیاسی جماعتوں سے بھی رابطہ کرنا ہو جو کراچی میں متحرک ہیں، کام کر رہی ہیں، عوام میں جا رہی ہیں، ان کے ساتھ بھی میں
دست تعاون دینے کے لیے تیار ہوں، وہ کام کر رہی ہیں، کیونکہ کوئی ایک جماعت آج اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کراچی کے مسائل کو حل کریں، اور کراچی کے مسائل حل نہ ہوئے تو نہ مہنگائی ختم ہوگی، نہ بے روزگاری ختم ہوگی، نہ کوئی اور مسئلہ۔ یہ پورا ملک ایک بہت بڑی آزمائش سے، اور پھر جو بین الاقوامی حالات اور جو خطے کے حالات ہیں وہ بھی کوئی بہت خوشگوار نہیں ہیں، وہ بھی کوئی بہت اچھا کوئی پیغام نہیں دے رہے۔ ہماری سرحدوں کی صورتحال، افغانستان کی صورتحال، پھر جو گلوبل پالیٹکس ہے اس میں ہم جیو پولیٹیکلی کہاں کھڑے ہیں ہمیں خود نہیں پتہ۔ یہ ساری باتیں میں نے اس لیے رکھی ہے کہ ان ساری باتوں میں آج افغان کے طالبان کچھ کہہ رہے ہیں، کل وہ کیا کہیں گے؟ مالاکنڈ اور سوات کا جب، یہ آخری بات کر رہا ہوں، مالاکنڈ اور سوات کا جب آپریشن ہوا تھا، یہ غور سے سنیں، مالاکنڈ اور سوات کا جب آپریشن ہوا تھا تو 6 مہینے تک کراچی میں امن اور انتہا پسندی اور دہشت گردی اور ان کے جو بھی یہاں مراکز تھے ان کو چن چن کے ڈھونڈا گیا، پہلے ان کو ختم کیا گیا۔ کراچی میں بد امنی، انتہا پسندی، دہشت گردی کو روکنے کی پیش بندی کی گئی۔ 6 مہینے کے انتظار کے بعد مالاکنڈ اور سوات میں آپریشن ہوا تھا مولوی فضل اللہ کے خلاف۔ آج کراچی کہاں کھڑا ہے؟ سیاسی خلا ہے، معاشی طور پر ابتری ہے، تباہ برباد ہے، سڑکیں نہیں، لوگوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، لوگوں کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفلوج ہیں، ٹرانسپورٹ کے کرائے 20 روپے اضافہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ صورتحال کہاں جا کر رکے گی؟ کوئی تو بتانے والا ہو۔ اب 3 سال کے بعد اجلاس ہو رہا ہے، پہلے 3 سال تک چور ہے چور ہے بھائی چور ہے تو ثابت کر دیتے کہ چور ہے۔ میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا ان کو، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ چور ہیں یا نہیں ہیں، میں کوئی فیصلہ رائے نہیں دے رہا، لیکن نیب نے کیا کر لیا اب تک؟ پھر سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں یا یورپ یا امریکہ میں ان کی جائیدادیں، املاک اور پیسے تھے تو کتنے واپس آ گئے بھائی؟ 3 سالوں کا حساب تو آپ دیں۔ پھر یہ جو نیب آرڈیننس میں آپ نے ترمیم کی، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو آپ کا آگے کیا حشر ہوگا یہ تو اللہ ہی جانے، لیکن اگر اس ذائچے کے ساتھ، اس گوشوارے کے ساتھ اپنی کارکردگی کے اگر آپ الیکشن میں جانے کی بات کر رہے ہیں تو ایم کیو ایم کو تو 35 سال لگے اوپر جانے اور نیچے آنے میں، آپ تو 5 سالوں میں فارغ ہو جائیں گے بھائی۔ یہ میں پی ٹی آئی کے دوستوں کو بھی ایک دانا دوست کی حیثیت سے مشورہ دے رہا ہوں، نادان دوست نہیں، دانا دوست۔ ہوش کے ناخن لو، ایک قومی پالیسی بناؤ اور قومی ایجنڈا بنا کر اس پر عمل کرو۔ اس کے علاوہ مجھے کوئی اور راستہ پاکستان کی معیشت کو بچانے کا، گویا کہ پاکستان کے بچانے کا اور کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آتا، اور کراچی کو بچانے کا۔ کراچی کو بچانا، پاکستان کو بچانا ہے تو کراچی کو بچانا ہوگا۔ اس کے سیاسی خلا کو بھی پر کرنے کے لیے جو گراؤنڈ ہے اس میں کوئی ایسی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ گراؤنڈ پریپیئر ہو رہا ہے، اس خلا کو پر کرنے کے لیے لوگ نکل رہے ہیں، اور وہ خلا کون پر کرے گا؟ کچھ قابل اعتبار لوگ، کچھ قابل قبول چہرے، اور اس شرط پر اپنے آپ سے، یہ شرط کسی اور کو یہ شرط نہ کوئی لگا سکتا ہے نہ کسی کو دے سکتے ہیں، لیکن 40 اور 35 سال سے کم عمر کے لوگوں کے ہاتھوں میں کراچی کو دیں۔ اگلا میئر 35 سال سے کم عمر کا ہو، انٹرا پارٹی الیکشن ہو تو اس میں 65% 35 سال سے کم عمر کے نوجوان اور جوان آنے چاہیے۔ ایسا انٹرا پارٹی الیکشن جس میں پھر 50 60 سال کے میری طرح کے بڈھوں کو لیں گے تو کہاں آپ آگے بڑھائیں گے تحریک کو؟ نوجوانوں کو کیا امید دیں گے؟ یہ وہ جینیون باتیں جو میں کر رہا ہوں، اگر یہ آج میری اس بات کو نہ لیا گیا، مجھے اپنے لیے نہیں، مجھے کراچی کے لیے، مہاجروں کے لیے، مظلوموں کے لیے، ساری اکائیوں کے لیے ایک اچھا کراچی چاہیے، اور اس کے لیے مجھے یقین ہے کہ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے
وہ لوگ جو تجربہ رکھتے ہیں، وہ لوگ جو میچور ہیں، جو حالات کو سمجھتے ہیں، جو پاکستان کی موجودہ صورتحال، سیاسی صورتحال اور کراچی کے حالات کو سمجھتے ہیں، وہ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ دیکھیں، یہ سوال اگر اس کا جواب آپ خود ہی دے دیں کہ بھئی اگر ایسا نہیں ہوا اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے غلط کیا، تو میں بالکل، آپ اس پہ کالم بھی لکھ سکتے ہیں، تجزیے بھی کر سکتے ہیں، لیکن میرا جو تھا وہ 3 سالوں کی میں نے کارکردگی بتائی ہے۔ 3 سال پہلے بھی ہم نہ صوبائی حکومت میں تھے، نہ ہم قومی اسمبلی میں ضرور تھے، اور ہم نے ایف آئی آر کھائی ہیں۔ ہم ریڈ زون میں ہم گھسے تھے، پانی کا احتجاج جیم خانہ کے سامنے، کمشنر ہاؤس کے سامنے میں نے کیا تھا میرے بھائی۔ مہنگائی پر سیلز ٹیکس جب لگتا تھا، اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنے کی بات آتی تھی، تاجروں پر برا وقت آتا تھا، تو قومی اسمبلی پارلیمانی لیڈر ہوتے ہوئے میں یہاں پر وہ تحریکیں چلاتا تھا، اور میں نے ہی ساری وہ والی ایف آئی آر بھی کھائی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس وقت پارٹی کتنی ڈسٹریکٹڈ تھی عوامی ایشوز سے، میں آپ کی اس بات کو مانتا ہوں کہ ہاں، جس طرح پارٹی کو حق ادا کرنا چاہیے تھا ماضی میں نہیں کیا۔ اب اس میں اکیلا پھر مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا، وہ تو سب تھے، اور پھر ایم کیو ایم کے بانی بھی تھے، تو وہ سب کی ذمہ داری ہے۔ لیکن 22 اگست کے بعد اگر مجھے یہ موقع ملا اور میں نے اپنے ہاتھ میں معاملات لیے، تو میں نے تو کوشش کی کہ سب کو ساتھ لے کے چلوں، اور میں نے تو بہت سے لوگوں کو، یعنی جن کے بارے میں پارٹی مخالف تھی، میں کہتا تھا کہ نہیں، انہیں بھی کہیں کہ وہ بھی آ کے ساتھ کھڑے ہوں، اور اب اگر موقع ملے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جو موضوع ہے وہ اتنا سینسیٹیو ہے کہ آپ الگ سے میرا انٹرویو بھلے اپنے چینل کے لیے لے لیجیے گا، میں آپ کو دے دوں گا، لیکن میں اپنے اس موضوع کو، یہ آپ کے اس سوال کے جواب مجھے معذرت دیجیے۔ نہیں، میں نے نہیں کیے کارکن، نہیں میرے نہیں، ایم کیو ایم کے کارکنان، ہاں۔ دیکھیں، انٹرا پارٹی الیکشن پر میں نے اپنی اس پوری گفتگو میں 1-2 جملے کہہ دیے ہیں، تو وہ بھلے آپ الگ سے چلانا چاہیں تو چلا دیجیے گا۔ میرے خیال میں اس میں نے کہہ دیا ہے کہ میں اس وقت کن چیزوں کو اہمیت دے رہا ہوں، اور میرے ایم کیو ایم پی کے ساتھی جن سے میں اپنے آپ کو الگ نہیں سمجھتا، روحانی طور پر، فکری طور پر، نظریاتی طور پر، اس جذب سے میں الگ نہیں سمجھتا، وہ بھلے مجھے الگ سمجھے، میں اپنے آپ کو الگ نہیں سمجھتا، میں نے بڑا کلیئر کیا، لیکن میں سمجھا کر تھک گیا، لیکن وہ غلطیوں پر غلطیاں کرنے سے باز نہیں آ رہے۔ یہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ یہ کہوں گا ان کی ترجیحات غلط ہیں، ان کے جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ غلط۔ میں عمومی بات کروں گا، میں ایک انٹرا پارٹی الیکشن پہ کیا، اس پہ جو میں نے کہنا تھا اپنی گفتگو میں کہہ دیا کہ بچا کیا ہے، ایک چائے کا کپ، اس میں بھی اگر طوفان کھڑا کر دیں گے تو پھر ہم جائیں گے کہاں؟ اب چائے کے کپ میں طوفان کھڑا ہو گیا، جو پارٹی کے اندر اب صورتحال ہے اس وقت، وہ چائے کے کپ کے طوفان کی طرح ہے، اور پھر آخر میں یہ سوال پوچھا جائے گا کہ بھائی دھکا کس نے دیا تھا؟ دیکھیں، میں نے اس کا جواب میں نے بیان دیا ہے کہ میں نے خیر مقدم کیا، جو وقت کی ضرورت تھی اس کی مناسبت سے، ملک کے مجموعی حالات کو سامنے رکھ کر، اور کراچی کی جو صورتحال ہے اس کو سامنے رکھ کر انہوں نے جو بات کی ہے، میں نے اس کا خیر مقدم کیا۔ تو مطلب
میرے ان سے کچھ، میں کسی سے بھی میرا کوئی اختلاف کسی بھی بات پر ہو سکتا ہے، ماضی میں، ابھی، لیکن یہ کہ اس وقت ضرورت یہ کہ اگر کوئی بات سینس کی کر رہا ہو، کوئی سینسیبل بات ہو رہی ہو، اور میں صرف اس لیے نہیں، میرے خیال میں اب اگر کوئی اچھی بات کہی ہے، اگر پی ایس پی بھی کوئی اچھی بات کرتی ہے، اگر کوئی ہوش مندی سے بات کرے، تو میں، اگر یہ عوام کے بنیادی مسائل کے حل کرنے اور سب کو جوڑنے کی بات کرے، سب کو جوڑنے کی بات کریں، میں کر رہا ہوں، عشرت بھائی نے کی ہے، اور شاید مجھے لگتا ہے کہ جنہوں نے کبھی الیکشن جو اتنا جیتے نہیں تھے، آفاق احمد نے ایک آدھ جگہ، 2-3 جگہ اس طرح کی بات کی ہے، تو بھائی جنہیں کرنی چاہیے، آج ایم کیو ایم پی کو یہ بات کرنی چاہیے سب کو جوڑنے والی، تو وہ کب کریں گے؟ اصل مسئلہ تو سارا یہ ہے. تو میں ان کی تصحیح کر رہا ہوں، ان کی اصلاح کر رہا ہوں، ان کی غلطیوں کی نشاندہی کر رہا ہوں، ان کے غلط فیصلوں کی. اب فیصلہ کریں اس حکومت کے ساتھ کتنا چلنا ہے، فیصلہ کرے. جی اچھا، پہلے تو کلیئر کر دوں، پٹیشن میری طرف سے نہیں ہے، ان لوگوں کی طرف سے جو ایم کیو ایم کے آج بھی کارکنان ہیں، ان لوگوں کی طرف سے. اور شاید انہوں نے اس لیے کی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں، میں نے دیکھا پٹیشن کو، کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی انتخاب لڑنے کا حق ہمارا بھی تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ انتخاب میں ووٹ ڈالنے کا کم از کم حق ہمارا تھا، ہمیں دونوں حق سے محروم رکھا گیا جس طرح الیکشنز ہوئے. تو باقی باتیں اور بھی ہوں گی ان کی پٹیشن میں، وہ آپ اور تفصیل سے دیکھ لیجیے گا. لیکن میرا کوئی تعلق نہیں ہے پٹیشن سے، میرے ایما پہ نہیں ہوئی. کارکنوں نے از خود محسوس کی اپنی ذمہ داری، اور یہ انہوں نے بحیثیت ایم کیو ایم کے کارکنان تھے. چاہے شجاعت نے کیا پوچھا تھا؟ ہم جوڑنے کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں، میں نے کچھ انٹرویوز میں ایک لائن بھی کھینچی تھی کہ اب اس کے بعد میں اپنے ایم کیو ایم پی کے بھائیوں سے مزید بنتی جسے کہتے ہیں، مزید ان سے التجا نہیں کروں گا. میں نے کہا تھا، لیکن میں آج بھی، میری نیچر ہے. وہ یہ سب سمجھ رہے ہیں کہ زوم میں، مجھے نہیں معلوم کہ میں کوئی مجبور ہوں. دیکھیں ہوگا کیا اگر میں نے کل فیصلہ کیا سولو فلائٹ کا، اور فرض کر لیں عشرت بھائی بھی میرے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور اس طرح کے کئی اور لوگ جو میں نے اپنا کہا ہے مجھ سے، میں اشتراک عمل کے تیار ہوں، اور ایک کوئی بڑا گرینڈ وسیع طرح الائنس بن گیا، تو پھر یہ اتنا سارا جو بوجھ آپ نے اٹھایا ہوا، اس بوجھ کے ساتھ آپ کہاں جائیں گے؟ سب کے ووٹ تقسیم ہو گئے، کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی تو 30 مار کھاؤں، اور میں، ہاں ووٹ ان سب سے زیادہ میں لوں گا انشاءاللہ، پھر خالد بھائی کے ووٹ ہوں گے، پھر کسی اور کے، تو لیکن ہوں گے سب کے تقسیم. تو اگر یہی کرنا ہے تو عوام کو بتا کر کریں کہ ہم نے فاروق بھائی کو اتنا مجبور کیا، اتنا زج کیا، اتنا انہیں 3 سال تک تھکا دیا، وہ شرافت کا لبادہ اتارنے کے لیے تیار ہی نہیں. آ رہا ہوں خوشی. آٹھ نومبر کو، نہیں 8. میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز اپنے مناسب وقت پر اچھی لگتی ہے، اور جو رائٹ اور اپرچون موومنٹ ہے، سندھ شہری یکجہتی موومنٹ قائم کرنے کا، سندھ اربن سالیڈریٹی موومنٹ، سندھ اربن سالیڈریٹی موومنٹ، سندھ، وہ آج ہے جب عوام ہر ایک سے یہ کہہ رہی ہے کہ یار اللہ کے لیے، ہاتھ جوڑ کے ہم سے کہتے ہیں کہ
سب کو ایک جگہ جمع کریں. تو میرے خیال میں اس وقت کیوں ہوا تھا نہیں ہوا تھا وہ سیاق و سباق اس وقت اس کا جواب دیا تھا. میں نے تو 9 نومبر کو پریس کانفرنس میں بتا دیا تھا کہ 24 گھنٹے سے زیادہ کیوں نہیں چل سکا. اس کی 2 وجوہات میں نے بتا دی تھی کہ بھئی جن کے ساتھ ہلاک کیا ان کا رویہ کیا تھا اور میرے اپنوں کا میرے ساتھ کیا رویہ تھا. میں نے دونوں بتا دیے تھے جب میں نے 9 نومبر کو پریس کانفرنس گھر پہ کی تھی. تو میرے خیال میں اس کا جواب تو میں نے اس وقت دے دیا تھا. یار یہ ادھر ہی کی مونوپلی ہے کیا؟ یہ کوئی انٹرا پارٹی الیکشن ہے کیا؟ دیکھیں خورشید بھائی اس کے لیے الگ پریس کانفرنس رکھیں گے. میں آپ کو کراچی شیڈو کراچی اربن ڈیولپمنٹ پلان دوں گا. 4 نکاتی اس میں 3 آئین کی شقیں ہیں. اس کو ایگزیکٹولی عمران خان کے نیشنل فائننس کمیشن بنا کر 8واں قومی مالیاتی کمیشن آرٹیکل 160 کے تحت آرٹیکل 149 کلاس 4 کے تحت میری جو پٹیشن ہے وہ ہو جائے 140 اے کے تحت اور 149(4) کے تحت ایک کراچی اربن ڈیولپمنٹ کمیشن بن جائے. یہ ساری باتیں میں نے پنڈی بھی بھیجی اسلام آباد بھی بھیج دی. پنڈی سے رسپانس آیا اسلام آباد سے نہیں آیا. دیکھیں 22 اگست ایک بہت بڑا واقعہ اور سانحہ تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو 6 سال گزرے اس میں جو تحریک کے ذمہ داروں کو جس طرح اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے تھی اب اگر وہ اپنی ذمہ داریاں اس طرح ادا نہ کر سکے اور اگر ایک مرتبہ لندن سے الگ کر کے ایم کیو ایم پاکستان کو موقع دیا گیا کہ بھئی آپ پاکستان سے آپریٹ کریں آپ پاکستان میں سیاست کریں اور پاکستان کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے کریں اگر اسے بھی جس نے بھی کامیاب نہیں ہونے دیا تو یہ جو 6 سال کی صورتحال ہے وہ آپ کو یہ تاثر ضرور دے گی. مجھے نہیں پتا مجھے دے رہی ہے نہیں دے رہی آپ کو یا کسی کو کہ بھئی ہم شاید ابھی تک 23 اگست میں ہی کھڑے ہیں جہاں فاروق بھائی نے اعلان تو کر دیا لیکن اس کے آگے یکجہتی اتحاد تحریک عوامی موبلائزیشن نہیں ہوئی. تو جنہوں نے نہیں کی ان کا قصور ہے. اور آج عوام میں کون جا سکتا ہے بلا خوف و تردد وہ دیکھ لیں اور کون نہیں جا رہا یا نہیں جا سکتا وہ دیکھ لیں آپ. ایسا کریں کہ یہ سوال بھی مائک پر آپ کر دیں. یہ والا سوال مائک پر ہونا چاہیے. دیکھیں پہلے کوئی اس پہ اگر کبھی سروے ہوا اس پہ اور اس سروے میں کوئی آئے تو شاید اس سروے پہ میں اپنی پہلے ایک میڈیا نکلے جو گیلپ پول کرانے والے ہیں وہ بھی تو اس سوال پر بھی تو کوئی سروے کرائیں. دیکھیں ہے نا بھئی اتنی ساری چیزوں پہ سروے ہو رہا ہے. میں نے کہا سیاسی خلائق کسی نے پر نہیں کیا تو بھائی ہم پر کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں وہ موقع نہیں ملا ہم سے وہ موقع لے لیا گیا ایم کیو ایم ہم سے چھین کر یار ورنہ ہم کر دیتے. اس سے زیادہ کیا چاہتے ہیں آپ یار. لیاقت آباد 5 نومبر آپ 8 نومبر آپ کو یاد ہے 7 نومبر 8 نومبر یاد ہے نہیں لیکن اس سے پہلے 5 نومبر کو جو جلسہ کیا تھا لیاقت آباد فلائی اوور پہ آپ میڈیا کی رپورٹ دیکھ لیں اپنی. میڈیا نے کہا بھائی ایم کیو ایم از ناٹ گوئنگ اینی ویئر ایم کیو ایم از ہیئر ٹو اسٹے
MQM is a force to reckon with. یہ ساری باتیں میڈیا نے کہی تھی. میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, میرے پاس کلپنگ ہے, ویڈیو کلپس ہیں, سب ہے میرے پاس.